درود و السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور ان لوگوں پر جنہوں نے آپ کی راہ اختیار کی۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکار خلق کے ساتھ امتیاز آسیہ حاضر خدمت ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کو جیل میں گئے قریباً 2 سال ہونے کو ہیں۔ آئے روز اخبارات اور سوشل میڈیا پر بانی پی ٹی آئی کو جیل میں ملنے والی سہولتوں اور ان سہولتوں کی واپسی کا شور گوگا رہتا ہے۔ گزشتہ روز جیل سپرنٹینڈنٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے روبرو جو رپورٹ پیش کی، اس کے مطابق، جس کی ریلیز میرے پاس بھی آئی ہے، اس کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو جو جیل مینر کے مطابق مروجہ سہولتیں ہیں بی کلاس کی، وہ تمام میسر ہیں، جن میں انہیں 7 سیلوں پر مشتمل ایک کمپلیکس دیا گیا ہے اور ایک سین بھی ہے جہاں پہ وہ بیٹھ سکتے ہیں، واک کر سکتے ہیں، اور ان کے لیے کچن بھی ایک سیل میں ہے، انہیں شکتی دیا گیا ہے جو ان کی خواہش کے مطابق کھانا تیار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ LED اخبارات اور رسائل وغیرہ بھی انہیں مہیا کیے جاتے ہیں، اور ورزش کے لیے انہیں ایک سائیکل بھی دی گئی ہے۔ حالانکہ جیل مینول میں بی کلاس کے قیدیوں کے لیے سائیکل کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اب جیل رپورٹ جو ہائی کورٹ میں پیش کی گئی ہے، اس میں جو 2 چیزیں وہ چھوڑ گئے ہیں جن کا جو میرے علم میں تھیں، جیسے کہ فریج اور ایئر کولر عمران خان صاحب کے پاس انہیں مہیا کیا گیا ہے، لیکن جیل رپورٹ جو ہائی کورٹ میں پیش کی اس میں وہ غالباً غلطی سے وہ اس کا ذکر کرنا بھول گئے ہیں، لیکن میری معلومات کے مطابق انہیں فریج اور ایئر کولر کی بھی سہولت میسر ہے، اور انہیں پتہ نہیں کتنے، جو رپورٹ میں بتایا گیا کہ پتہ نہیں کتنے انہوں نے ملاقاتیوں کی وساطت سے ٹویٹ کیے ہیں، اخباری بیانات دیے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ بھئی اس سلسلے میں جو چونکہ ہائی کورٹ کو آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت فہمی انصاف کے لیے لامحدود اختیارات ہیں، تو اگر اس حصے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کو کمیشن قائم کر دے جو موقع پر جا کے مروجہ سہولتوں کا جائزہ لے، لیکن میرے دل میں آیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جناب جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب کے حکم پر 3 مرتبہ عدالتی کمیشن اڈیالہ جیل کا دورہ کر کے سابق وزیر اعظم کو ملنے والی سہولتوں کا جائزہ لے چکا ہے اور تصدیق کر چکا ہے، تو اس کے بعد تو میرے خیال میں کوئی شکایت کی تو گنجائش نہیں رہنی چاہیے۔ اب وہ عام طور پہ یہ کہتے ہیں جی انہیں گم اندھیرے میں رکھا گیا ہے، کہ سوال یہ ہے کہ گم اندھیرے میں تو سہموتی قیدیوں کو نہیں رکھا جاتا، ان کے جو سیل ہیں اس میں بھی لائٹ جل رہی ہوتی ہے اور وہ ہوادار ہوتا ہے۔ تو سابق وزیر اعظم کو انہوں نے 7 سیل دیے ہوئے ہیں، سین بھی ہے، ایک بڑا پیرا بھی ہے، تو گم اندھیرے والی کوٹری کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ گم اندھیرے والی کوٹری میں رہتے ہیں۔ اب قید تنہائی والی بات جو ہے، اب ظاہر ہے وہ سابق وزیر اعظم تھے، انہیں باقی قیدیوں سے حفاظتی نقطہ نگاہ سے زیادہ ہی رکھنا ہے، تو یہ سلسلہ بس جاری ہے سوشل میڈیا پر۔ بس اس صورتحال یہ پیدا ہو چکی ہے کہ جھوٹ اور سچ کا پتہ ہی تمیز ختم ہو گئی ہے، کون سی بات سچی ہے اور کون سی بات جھوٹی ہے۔ تو میرے خیال میں ایسی بات نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ جیلوں میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، کیونکہ بعض دفعہ آئی جی کو دورہ آ گیا یا کسی اور VIP کا دورہ آ جائے تو B کلاس ہو، A کلاس ہو، وہ کہ A کلاس اب نہیں ہے، تو ان سے جو سہولتیں انہیں دی جاتی ہیں انہیں ان چیزوں کو چھپا دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اب B کلاس میں استری اور تکیہ بھی رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اب سوال ذہن میں آتا ہے کہ تکیہ کیوں نہیں رکھنے دیتے؟ اب تکیہ اس لیے رکھنے دیتے کہ وہ قیدی کسی ناراضگی کی وجہ سے، مخالفت کی وجہ سے دوسرے قیدی کے منہ پر تکیہ رکھ دے تو اس کی تو موت واقع ہو جائے گی، تو اس لیے تکیہ بھی رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ بیرکس میں
یا بی کلاس میں بھی بعض دفعہ قیدی ایسے ہوتا ہے کہ کپڑے کا تھیلا بنا کے اس میں پرانے کپڑے ڈال کے وہ تکیہ بنا لیتے ہیں، استری بھی رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ جیل مینول میں نہیں ہیں، لیکن پھر بھی قیدیوں نے رکھی ہوتی ہیں. اور یہ مجھے یہ یقینی بات ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے مشقتی کے پاس استری بھی ہوگی، ظاہر ہے وہ کپڑے استری کرتا ہوگا. تو یہ ساری صورتیں ان کو میسر ہیں. ہاں اب جہاں تک بات ہے جیل والی، اب جیل تو جیل ہوتی ہے. اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسے تو نہیں کہہ دیا تھا کہ السجن قطعۃ من السکر، قید خانہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے. بہت بہت شکریہ.